وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کیے۔ اب یہ جو قید لگائی ہے نا، عمل کی قید لگائی، یعنی صرف ایمان کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، مومن ہو لیکن نیک مومن ہو، جو قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قرآن کے احکامات پر عمل بھی کرتے ہو۔ تو اس قید سے وہ مسلمان جو بے عمل ہے، قرآن کو دیکھتے ہی نہیں، نہ سنتے نہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن کی تعلیمات پہ کچھ پتہ ہے، تو جو بے عمل مسلمان ہیں ان کو ہوشیار ہونا چاہیے، محتاط ہو جانا چاہیے۔ جو اس خیالوں میں ہے کہ بغیر عمل کے جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ خام خیال، یہ بلکہ یہ بے وقوفی ہے۔ حدیث میں آتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار شخص وہ ہے جو اپنی نفس کو کنٹرول میں کرے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها، سب سے بڑا بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے، وتمنى على اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں بھی لگے، اللہ اچھا کرے گا، کام الٹے کر رہے ہیں اور امیدیں اچھی لگا رہے ہیں، تو یہ بے وقوفی ہے۔ تو اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح، قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی کریں۔ تو انہیں کیا انعامات ملیں گے؟ ایک انعام، ان لہم، یقیناً ان کے لیے ہے، جنات، ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایک باغ نہیں، باغات ہوں گے، ایسے باغات جو سدا بہار ہوں گے کیونکہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور دوسرا انعام کہ انہیں پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے، ان کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ ہم بھی سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں نا باغوں میں، تو ساتھ کھانے کا خاص طور پر بندوبست کرتے ہیں، یا اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یا وہیں کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے باغات میں سیر و تفریح میں کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے۔ پہلے ایسے ہوں گے جو ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ذائقہ ہر پھل سے مختلف ہوگا، ہر پھل کا ذائقہ نیا ہوگا، مختلف ہوگا۔ کلما، جب رزقوا منہا، انہیں کھانے کے لیے اس باغ سے دیا جائے گا، من ثمرۃ، کوئی پھل، رزقاً، بطور رزق کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا، تو وہ جنتی کہیں گے، یعنی نخرے کریں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا، جو ہمیں دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں دیے جائیں گے ملتے جلتے پھل۔ ان کا کیا معنی؟ ان کے دو معنی بنتے ہیں، یعنی جنتی کہیں گے کہ جب کوئی انہیں پھل پیش کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ پھل کھایا۔ مثال کے طور پر وہ کہیں گے امرود دو، آم پیش کیا جائے گا، کہیں گے ابھی تو ہم نے آم کھایا، پھر دوبارہ ہم کوئی نیا پھل پیش کرو، تو وہاں فرشتے کہیں گے کہ چکھو تو صحیح، کھاؤ تو صحیح، اس کا مزہ امرود والا آئے گا، ملتا جلتا لگ رہا ہے لیکن مزہ امرود کا ہوگا۔ ایک یہ معنی۔ دوسرا معنی ہے، یہ جنتی کہیں گے کہ یہ تو چونکہ جنت کے جو پھل ہیں وہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، تو جنتی اس پھل کو دیکھیں گے، مثال کے طور پر آم کو دیکھیں گے، کہیں گے یہ آم تو ہم دنیا میں کھا کر تک گئے، اب جنت میں بھی یہی آم مل رہا ہے، تو کہیں گے بھائی چکھو تو صحیح، کھاؤ تو صحیح، ذائقہ وہ نہیں ہے، دنیا کے آم بھول جاؤ گے۔ تو یعنی یا دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، یا تھوڑی دیر پہلے جنت میں انہوں نے جو پھل کھایا ہوگا اس پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، تو اس لیے جنتی یہ کہیں گے، تو ذائقہ ہر نیا ہوگا، مختلف ہوگا۔ تیسرا انعام، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فیہا، اس جنت میں، ازواج، بیویاں ہوں گی، حوریں بھی اور دنیا کی بیویاں بھی، مثلا ٹرپل ہو جائے گا۔ مطہرہ، جو پاکیزہ ہوں گی، حوریں تو ویسے پاکیزہ ہے، عیبوں سے پاک ہے، لیکن دنیا کی جو بیویاں ہیں وہ بھی جنت میں ظاہری طور پر، باطنی طور پر بھی پاک ہوں گی، پاک و صاف ہوں گی۔ ظاہری طور پر جیسے مینسز ہے، پیشاب پاخانہ، تھوک وغیرہ، پسینہ، یہ جو ظاہری جو گندگی ہوتی ہے، عیب ہوتا ہے، ان سے پاک ہوں گی۔ باطنی جیسے لڑائی جھگڑے، غیبت، حسد، بغض، یہ نہیں ہے کہ وہاں حوروں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا شوہر کے کان بھرے جا رہے ہیں کہ دیکھو وہ فلاں حور ایسی فلاں، مطلب دل کی گندگی نہیں ہوگی، دل پاک و صاف ہوگا، بغض، غیبت، عداوت، لڑائی جھگڑے، یہ چیز نہیں ہے، پاک و صاف ہوں گی۔ اور سب سے بڑا انعام، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جو مزہ ہوگا وہ ہمیشہ کا ہوگا، جو نعمتیں ملیں گی وہ ہمیشہ کی ملیں گی، جو لذتیں ہوں گی، سیر و تفریح ہوگی، وہ ہمیشہ کی ہوگی۔ دنیا میں ہم سیر و تفریح کے لیے مہینے میں ایک مرتبہ نکلتے ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، کہ 10 بجے چلے گئے، عصر کو واپس آ گئے، تھوڑی دیر کی لذت۔ تو وہاں کے سیر و تفریح روزانہ ہوگی، کیونکہ باغات میں ہی ہوں گے، روزانہ سیر و تفریح، روزانہ مزہ، روزانہ ہی دماغ فریش ہوگا۔ یہاں کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، چھن جائے یا کوئی حادثہ آ جائے، ویسے بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ وقتی طور پر ہوتی ہے، تو وہاں جو نعمتیں ملیں گی وہ ہمیشہ کی ہوں گی، کوئی عیب نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ معدہ خراب ہے، ہاضمہ خراب ہے، نہیں، کھایا ہی جا رہا ہے، وہ خود بخود ہضم ہو رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے